رات کی تاریکی میں ایک چھوٹا سا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کھجور کے درختوں سے سرسلاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک عمر نام کا نوجوان رہتا تھا۔ وہ اپنی غریبی پر ہمیشہ شکوہ کرتا اور دوسروں کی دولت دیکھ کر حسرت بڑی نگاہیں ڈالتا تھا۔ عمر کے دل میں ہمیشہ یہ سوال گونجتا رہتا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اتنا مالدار اور کچھ لوگوں کو اتنا غریب کیوں بنایا ہے۔ وہ دن رات اپنی قسمت کو روتا رہتا مگر کبھی بھی صبر کا راستہ اختیار نہ کرتا۔ اس کے دل میں بے چینی اور ناشکری بڑھتی جاتی۔ اس نے ایک دن بازار میں ایک رئیس شہزادے کو دیکھا جس کے ساتھ نوکر چاکر اور اونٹوں پر سامان تھا۔ عمر نے سوچا کہ کاش وہ بھی ایسا ہوتا۔ وہ اپنی غریبی پر شرمندہ ہوا اور دل میں حسرت پیدا ہوئی۔ یہی کیفیت اس کے دل کو اور زیادہ کمزور بناتی۔ گاؤں کے بزرگ اکثر اسے نصیحت کرتے کہ دنیا کا حال بدلتا رہتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی غریبی اور کبھی خوشحالی۔ لیکن عمر کے کان ان باتوں پر بند ہو گئے تھے۔ وہ کہتا یہ صرف تسلی کی آواز ہے، حقیقت میں کسی غریب کا حال نہیں بدلتا۔ اسی گاؤں میں ایک مسجد کے امام رہتے تھے جو ہمیشہ صبر اور شکر کا علم دیتے۔ لوگ انہیں نیک اور اللہ والا سمجھتے تھے۔ ایک دن امام صاحب نے عمر کو دیکھا اور اس کی حالت پر افسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نوجوان دل کے اندر سخت الجھنوں میں مجتمع ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ دنیا کا نظام بدلتا رہتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے بدلتا ہے۔ کوئی نظام ایک جیسا بالکل نہیں رہتا اور تم اگر آج طاقتور ہو تو کل کمزور بھی رہ سکتے ہو۔ لیکن عمر نے ان کے الفاظ کو بھی عام جملہ سمجھا اور دل سے قبول نہ کیا۔ گاؤں کے لوگ عمر کو جانتے تھے کہ وہ محنت کرتا ہے مگر ہمیشہ شکوہ کرتا ہے۔ اکثر مزدور سے کہتے کہ محنت کرنے والے کا رزق کبھی ضائع نہیں جاتا۔ عمر کہتا کہ وہ برسوں سے محنت کر رہا ہے مگر پھر بھی میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے۔ رات کو جب وہ اپنی جھوپڑی میں بیٹھتا تو سوچتا شاید اللہ نے اسے بلا دیا ہے۔ اندھیروں میں بیٹھے وہ اپنے بوسیدہ کپڑوں میں اور خالی پیٹ کو دیکھ کر افسردہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تو تھے لیکن ایمان کی روشنی بڑھتا ہوتے جا رہی تھی۔ تھوڑے دن بعد ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کے مالک کو کچھ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ لوگوں نے عمر کو مشورہ دیا کہ وہ اس قافلے میں شامل ہو جائے، شاید قسمت بدل جائے۔ عمر نے سوچا کہ یہ بھی ایک موقع ہے، لیکن دل میں بدگمانی پھر بھی موجود رہی۔ عمر نے قافلے کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت اس نے دعا کی مگر دل میں یقین نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ میرا سفر بھی ناکام ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ اس کے لیے نیا دروازہ کھول رہا تھا جس کا راز وقت کے بدلنے پر ہی شامل ہونا تھا۔ قافلے کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دن کا سورج تیز تھا اور ریگستان کی ریت قدموں کو جلاتی تھی۔ عمر دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا مگر وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہی راستہ اس کی زندگی بدل دے۔ ہر وقت وہ امیدی اور مایوسی کے بیچ چل رہا تھا۔ قافلے کا تاجر ایک ورد بال اور نیک دل انسان تھا۔ وہ ہر مزدور کے ساتھ انصاف کرتا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ سب مزدور عزت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یوسف کے دل میں ہلکی سی امید گونجی۔ اس نے سوچا کہ شاید دنیا واقعی بدل سکتی ہے۔ سفر کے دوران ایک رات قافلہ ایک سنسان علاقے پر جا کر رک گیا۔ تاجر نے سب مزدوروں کو بلایا اور کہا کہ محنت کرنے والے کا رزق ہمیشہ برکت لاتا ہے۔ اس کے الفاظ عمر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اگلی صبح قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ ہر کوئی خفسدہ ہو گیا۔ عمر نے بھاگنے کی کوشش کی مگر تاجر نے سب کو حوصلہ دیا کہ سب صبر اور حکمت سے کام لیں۔ حیرت انگیز طور پر قافلہ بچ گیا اور کسی کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ یہ منظر عمر کے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ آج یہ سب اگر اللہ پر بھروسہ نہ رکھتے تو آج یہ سب لٹ چکے ہوتے۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ یقین لوٹنے لگا کہ قوت لالچ میں نہیں مگر ایمان اور حوصلے میں ہے۔ یہ لمحہ اس کی دل کی سختی کو نرم کرنے لگا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ کئی دنوں تک وہ ریت کے امتحانوں اور بھوک کی پریشانیوں سے گزرے مگر عمر نے دیکھا کہ تاجر کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانیاں ہے۔
یہ الفاظ عمر کے کانوں میں بار بار گونجنے لگے۔ ایک دن تاجر نے عمر کو بلایا اور کہا کہ وہ عمر میں ایک خاص کامیابیاں دیکھ رہا ہے۔ اس نے عمر کو حساب کتاب دیکھنے کے لیے بٹھا دیا۔ عمر حیران تھا کہ جسے کوئی کبھی سندیزہ نہیں لیتا ہے، آج اسے ایک ذمہ داری ملی ہے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اب یوسف قافلے کا اہم رتبہ سمجھنے لگا۔ وہ رات کو ستاروں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتا کہ کس طرح ایک وقت وہ گاؤں میں غریبی اور حسرت کا شکار تھا اور آج وہ عزت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ جگا۔ آہستہ آہستہ یوسف نے سمجھا کہ وقت کے بدلے میں انسان کا کردار اور حوصلہ بھی شامل ہے۔ اگر وہ محنت نہ کرتا تو آج یہ رتبہ اسے نہ ملتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ کاش وہ پہلے ہی سمجھ جاتا کہ ناشکری انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے۔ قافلے کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر عمر کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ کا نظام انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ آگے ہے۔ اس کا سفر صرف تجارت کا نہیں بلکہ ایمان اور یقین کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ قافلہ آخرکار ایک بڑے شہر میں داخل ہوا، جہاں بازاروں میں رونق اور شور تھا۔ ہر طرف سونے، کپڑوں اور خوشبوؤں کے سوداگر تھے۔ عمر نے پہلی بار اتنی رونق دیکھی۔ وہ سوچنے لگا کہ غریبی اور امیری میں کتنا فرق ہے، مگر دل میں عزم بھی جاگ اٹھا۔ تاجر نے عمر کو اپنی دکان پر ساتھ بٹھایا۔ وہاں لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے تھے۔ عمر حیران ہوا کہ یہی دنیا ہے جہاں ایک سکہ بھی زندگی بچا سکتا ہے اور ایک سکہ انسان کو غلام بنا سکتا ہے۔ اس نے جانا کہ دولت امتحان ہے، سکون کی ضمانت نہیں۔ ایک دن شہر کے رئیس نے تاجر کو دعوت دی۔ رئیس کی محفل میں عیش و عشرت کا ماحول تھا۔ سب لوگ دولت پر فخر کر رہے تھے۔ عمر نے یہ سب دیکھ کر سوچا کہ اصل عزت دولت میں نہیں بلکہ کردار اور نیکی میں ہے۔ اسی محفل میں رئیس کے بیٹے میں غرور میں آ کر عمر کو فقیر سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ غریب مزدور ادھر کیا کر رہا ہے۔ لمحے بھر کو عمر کا دل ٹوٹا، لیکن تاجر نے کہا کہ انسان کی قیمت دولت، شہرت سے نہیں بلکہ انسان کی ایمانداری اور دیانتداری سے ہوتی ہے۔ اور رئیس نے سوچا کہ واقعی دولت سے کسی کا بھی دل جیت نہیں سکا، بلکہ عمر جیسا غریب عزت پا رہا ہے۔ یہ الفاظ عمر کے لیے ایک نئی پہچان کا استقبال تھا۔ اب وہ محفل میں فقیر نہیں بلکہ معتبر بن چکا تھا۔ چند دن بعد شہر میں کھیت پڑ گیا، بازار سنسان پڑ گئے، رئیس کا محل بھی پریشانی کا شکار ہو گیا۔ لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ عمر نے قافلے کے ساتھ محنت سے کمائی کی اور جو کمائی کا سارا پیسہ تھا اس سے پورے شہر کے لوگوں کی خدمت کی۔ لوگ اس کی سخاوت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو رئیس کل غرور کرتا تھا آج عمر کے در پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ دنیا کا حال کیسے بدلتا ہے، یہ سب کے ہی سامنے تھا۔ عمر نے رئیس کو کچھ نہ کہا بلکہ عزت سے کھانا دیا اور اس نے دل ہی دل میں کہا وقت سب کا ہی بدلتا ہے۔ اس واقعے نے عمر کو بڑا مضبوط کر دیا۔ لوگ اس کے چرچوں کی مثال دیتے کہ جو کل غریب اور مایوس تھا وہ شخص آج دوسروں کی امید بن گیا۔ اس نے جانا کہ اصل دولت مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہے۔ شہر کا قہر ختم ہوا، مگر لوگوں کے دلوں میں عمر کی نیکی ہمیشہ کے لیے جگہ بنا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ صرف مزدور نہ رہا بلکہ عزت اور ایمان کی علامت میں تھا۔ وہ ہر رات کو مسجد میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ کا نظام کتنا عظیم ہے۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک اور آزمائش شروع ہو گئی۔ وقت نے ایک اور بار پھر پلٹنا تھا۔ وہ پلٹ ایسا ہوگا جس کا اندازہ خود عمر کو نہیں پتا تھا کہ زندگی کی اصل حکومت اس کے سامنے کھلنے والی تھی۔ عمر کی نیک نامی پورے شہر اور گاؤں میں پھیل رہی تھی۔ لوگ عمر کو رہنما ماننے لگے تھے، مگر عزت کے ساتھ ساتھ نئی آزمائش بھی قریب ہی آ رہی تھی۔ ایک دن شہر کے حاکم نے عمر کو اپنے دربار میں بلایا، جہاں اس سے بڑے معاملے کی پیشگوئی کی گئی۔ حاکم نے کہا کہ شہر کی تجارت اور اناج کے ذخیرے عمر کے سپرد کیے جائیں گے۔ یہ ایک عظیم منظر تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک وقت کا محتاج مزدور آج اتنے بڑے مقام پر کھڑا ہے، مگر اصل امتحان یہ تھا کہ
उमर गरूर करेगा या सब्र। कुछ दिन सब अच्छा गुजरा, मगर फिर उमर के दिल में गरूर ने सिर उठाना शुरू कर दिया। लोग उसे तज़ीम से झोंकते, वो अपने अंदर एक अजीब सी बड़ाई महसूस करता। वो भूलने लगा कि यही दुनिया उसे गरीबी और भूख में रोता हुआ देख चुकी है। एक रात ख्वाब में उसने अपने पुराने इमाम को देखा, जो कह रहे थे, बेटे, वक़्त कभी एक सा नहीं रहता, गरूर करने वाला हमेशा जलील होता है। ये आवाज़ सुनकर उमर पसीने में डूब गया, मगर सुबह होते ही फिर दुनियावी फ़क्र उठ खड़ा हुआ। चंद माह बाद शहर पर दुश्मनों ने हमला करना शुरू कर दिया। लोग भागने लगे, सब उमर की तरफ देखने लगे कि वो क्या करेगा, लेकिन दौलत ने उसके दिल को कमज़ोर कर दिया था। वो डर गया और छुपने लगा। सब लोग हैरान थे कि उनका रहनुमा अब बेबस है। उसी वक़्त वही पुराना रईस, जो कभी गरूर करता था और बाद में उमर से खाना लेता था, अब मैदान में डट गया। उसने अपने माल को लोगों में बांटा और दुश्मन के खिलाफ हौसला बढ़ाया। अवाम को समझ आया कि असल मोहब्बत मुसलसल किरदार में है, ना कि वक़्ती हालात में। उमर की कमज़ोरी ने उसके मुकाम को गिरा दिया। लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। कल का हीरो आज ज़ीरो बन गया था। वो समझ गया कि दौलत और ओहदा इम्तहान था, जिसमें वो नाकाम हुआ। वक्त फिर बदल गया। रुखों को तोड़ने के लिए वो मस्जिद में सजदे में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, मैं भूल गया था कि सब कुछ तेरा दिया हुआ है। मैंने समझा कि इज़्ज़त मेरी है, हालांकि असल इज़्ज़त तेरे पास है। उसके आंसू उसके गरूर को धो रहे थे। लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि उसकी तौबा सच्ची थी, मगर अब वो पहले जैसा मौजब हाकिम ना रहा। वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा, लेकिन इस बार उसके दिल में गरूर नहीं, सिर्फ आज़गी और शुक्रानी थी। यही उसकी असल कामयाबी थी। यूँ कहानी ने साबित किया कि वक़्त सबका ही बदलता है। गरीब अमीर बन सकता है और अमीर एक पल में जलील हो सकता है, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करे और गरूर से बचे, वही असल कामयाब है। अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल उर्दू स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। बाय बाय।